محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یتیم تھا۔ میٹرک کے بعد چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنی تعلیم کا خرچ اٹھا رہا تھا، اور مجھ کو امید تھی کہ ایک دن میں ضرور بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ لیکن میرے ماموں اور ان کے بچے میرا مذاق اڑاتے تھے اور پریشان کرتے تھے۔ تنگ آ کر میں دوسرے شہر چلا گیا اور پنکچر کی دکان کھول لی۔ میں اپنی کتابیں کھول کر پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک بڑی گاڑی میری دکان پر رکی۔ اس میں بیٹھی ہوئی عورت نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ میں اپنی قسمت پر حیران تھا کہ بیٹھے بٹھائے اللہ پاک نے میری مدد بھیج دی تھی۔ 4 سال کے بعد جب میں ایک مشہور کالج سے اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلا تو گھر پہنچتے ہی یہ سچ جان کر حیران و پریشان رہ گیا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی۔ میں سر جھکا کر ماموں کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک ماموں کے بڑے بیٹے نے میرے سر پر تھپڑ مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بابا جان کہہ رہے ہیں جا کر سالن لے آؤ اور گھر پہنچا دینا، اور دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ میں فوراً بولا، بھائی میں گھر کے لیے نکل رہا تھا، مجھے پڑھائی کرنی تھی، آپ کسی اور کو بول دیں، میری چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا اور نہایت غصے میں بولے، کون سی تمہاری ماں وہاں بیٹھی ہوئی ہے جو تمہیں گھر جانے کی جلدی ہے؟ اور جتنی پڑھائی تم نے کرنی تھی تم کر چکے ہو، جا کر خاموشی سے سالن خریدو اور اماں کو دے کر آؤ۔ میری فضول کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے تمہارے۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ میرا دل چیر گئی تھی۔ میں گہری سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ پیسے تھام کر میں سیدھا سالن والے کی دکان کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن میرا دل بہت اداس ہو چکا تھا۔ ماں کا بھاگ جانا، باپ کا مر جانا میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ زندگی مجھ پر اتنی تنگ کر دی جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سالن خرید کے ممانی کے ہاتھ میں تھما کر میں گھر لوٹ آیا تھا۔ ارادہ کچھ دیر پڑھائی کرنے کا تھا، لیکن دل اتنا بیگانہ ہو گیا تھا۔ میں نے کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگ گئے تھے۔ باپ کے مر جانے کے بعد میری زندگی بالکل ویران ہو گئی تھی۔ صرف ایک ماں کا سہارا تھا، آس تھی، امید تھی کہ ساری زندگی ان کے ساتھ ہنسی خوشی گزاروں گا۔ لیکن عدت مکمل ہوتے ہی اماں کا گھر سے بھاگ جانا میری کمر توڑ گیا تھا۔ میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا تھا، ایک ایک گھر میں جھانک کر دیکھا تھا، ہر شاہراہ پر تلاش کیا تھا، لیکن اماں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ کہاں چلی گئی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، مگر اس کے باوجود میں اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہو پایا تھا۔ رات 8 بجے مجھے ماموں کے گھر جا کر کھانا کھانا ہوتا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ایک ماموں تھے جنہوں نے ابھی تک میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ورنہ زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا میں اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کا کوئی نہیں ہوتا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے اب لیٹ گیا تھا، بس ایک غیر مرئی نقطے کو گھورتا جا رہا تھا۔ انسان کے لیے سب سے اذیت ناک ہوتا ہے دل و دماغ میں کچھ نہ ہو، بس خالی آنکھوں سے آپ ہر شے کو تکتے رہے۔ کب میں گہری نیند میں چلا گیا مجھے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ فجر کی اذان پر کھل گئی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر میں فوراً ہی جائے نماز لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر اپنے نصیب کی دعائیں مانگی تھیں۔ میں بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ناراض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہرگز ناراض نہیں تھا۔ میری زندگی اللہ تعالیٰ سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ مجھے اپنے رب پر کامل یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دے گا، اور اگر کچھ برا ہو بھی رہا ہوگا تو وہ سنبھال لے گا۔ کافی دیر دعائیں مانگ کر میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے۔ میرا ارادہ اب کالج جانے کا تھا۔
میں سرکاری کالج میں داخلہ لے چکا تھا، لیکن ابھی میں کپڑے تبدیل کرتا اسی وقت میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماموں جان کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اسی پر زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم شہزادے ہو جو تمہارے آگے میں دسترخوان آ کر یہاں سجاؤں؟ رات کو کھانا کھانے کیوں نہیں آئے؟ اور تمہیں کیا کہا تھا کہ 2 سالن اپنی ممانی تک پہنچانا؟ تم صرف 1 سالن انہیں دے کر آئے۔ کتنا ہنگامہ ہوا ہے میرے گھر پر۔ ایک تو میں تم پر کرم نوازی کرتا ہوں، اوپر سے تم مجھ پر ہی چڑھ دوڑ رہے ہو، میرے کہنے کو ٹال رہے ہو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، ماموں بھائی نے کہا تھا کہ صرف 1 سالن دینا، اور رات کو مجھے بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ میں ابھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے زوردار مجھے لات رسید کی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اپنا دماغ نہ درست کر لو۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تمہارے آگے پیچھے گھوموں پھروں گا۔ اپنی حد میں رہنا سیکھ لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر مارا تھا اور گھر سے چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ کیسی مشکل گھڑی تھی جب ماں باپ کا سہارا ساتھ نہ ہو تو انسان ایسے ہی لاوارث ہو جاتا ہے۔ کافی دیر تک میں زمین پر بیٹھا میں روتا رہا تھا اور پھر تھک ہار کر کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارادہ اپنے لیے چائے بنانے کا تھا تاکہ میں کچھ کھا پی کر کالج کے لیے روانہ ہو سکوں۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیٹھ کر میں سوچتا رہتا تو کبھی بھی زندگی میں کامیابی کی سیڑھی عبور نہ کر پاتا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے میں نے یونیفارم تبدیل کیا تھا، گھر کی معمولی سی صفائی کی تھی اور فوراً ہی کالج کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ماموں کی دکان سے جتنے پیسے مجھے ملتے تھے اس سے میرا صرف کھانے کا ہی گزارا ہو جاتا تھا۔ فی الحال میں نے اپنے پیسے ٹرانسپورٹ میں ضائع نہیں کیے تھے۔ بے شک گھر سے کالج کافی دور تھا، لیکن میں نے پیدل چلنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچ گیا تھا۔ سیدھا کلاس روم میں داخل ہوا تو کلاس شروع ہو چکی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ سرکاری کالجز میں وقت کی پابندی پر اتنی سختی نہیں تھی، ورنہ آج میرا حشر ہو جاتا۔ میں چپ چاپ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ میں فرسٹ بینچ اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اپنا آپ مجھے چھپانا ہی پڑتا تھا۔ میں خاموشی سے ٹیچر کا لیکچر سننے لگا تھا، لیکن دل و دماغ میں وہی ساری باتیں گونج رہی تھیں جو آج صبح میرے ساتھ ہوئی تھیں۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ 1 بجے کالج سے چھٹی ملتے ہی میں سیدھا دکان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا ماموں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے کچھ ہی وقت میں کام اتنا اچھا سیکھ لیا تھا کہ سینئر کاریگر بھی مجھ سے کئی سوال پوچھ لیا کرتے تھے۔ کافی لوگوں کی میں مدد بھی کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس رب نے مجھے ذہین دماغ عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے میں دھیرے دھیرے ماموں جان کی نظروں میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے ماریں گے، کوسیں گے، لیکن اپنے آپ سے جدا نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے بہت کم وقت میں انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا دیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں دکان پر پہنچا تو ماموں کافی غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گالیاں نکالنا شروع کر دی تھیں۔ تمہیں میں نے اس لیے اپنی دکان پر رکھا ہے کہ تم دوپہر کے بعد آؤ۔ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، پھر تمہیں سمجھ آئے گا۔ جبکہ میں فوراً بولا، ماموں میں کالج چلا گیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ جبکہ ان کے دونوں بیٹے کہکا لگا کر ہنسنے لگے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں ہاں تو نے پڑھائی لکھائی کر کے بہت بڑا منسٹر بن جانا ہے نا، جا کر سیدھی طرح کار کی صفائی کرو، ابا کا بے وجہ میٹر گھوما ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالیں۔ ان کی بات سن کر میں نے آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر اتارا تھا اور خاموشی سے بیگ اور اپنی شرٹ رکھ کر
سیدھا کار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کالج کی شرٹ سفید تھی، میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پورا دن انتھک محنت کے بعد رات 9 بجے میں نے دکان سے چھٹی لی تھی۔ میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ ارادہ گھر جا کر آرام کرنے کا تھا، بھوک نہیں لگ رہی تھی، لیکن ماموں جان زبردستی مجھے گھر لے آئے۔ ان کا یہ انداز بعض اوقات مجھے حیران بھی کرتا تھا کہ یہ مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کرتے کیوں ہیں۔ بے شک میں ان کی دکان پر کام کرتا تھا، لیکن میں اس کی اجرت ضرور لیتا تھا، لیکن ان کا مجھے کھانا دینا، ہر وقت میری فکر میں ہلکان ہوتے رہنا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ حالانکہ کئی بار مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب وہ زور زبردستی کر رہے ہیں، لیکن کیوں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں جیسے ہی گھر سے نکلنے لگا، ممانی نے مجھے فوراً سے آواز دی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سخت غصے میں بولی، اگر تم نے اب کھانا کھانے آنے میں ناغہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ دماغ خراب کیا ہوا ہے تم نے، ہمارا وقت پر آیا کرو کھانا کھانے۔ جبکہ میں جی ممانی بول کر سیدھا گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا، لیکن آج صبح سے جو ضلالت میرے نصیب آئی تھی، یہ باتیں مجھے کافی الجھن کا شکار کر چکی تھیں۔ کمرے میں بیٹھ کر میں اسی بارے میں سوچتا جا رہا تھا کہ مجھے کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے۔ ابا کے مرنے سے پہلے انہوں نے ایک رقم الماری میں رکھی ہوئی تھی، اور اتفاقی طور پر اماں نے بھاگنے سے پہلے اس رقم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، یعنی وہ رقم آج بھی ویسی کی ویسی ہی موجود تھی۔ میرا دل و دماغ کافی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں کچھ دنوں سے اس بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن کبھی کبھی اس بارے میں گہرائی سے نہیں سوچا تھا۔ میرا آخری سال چل رہا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ انٹر کرنے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب مجھے صرف اور صرف اپنے امتحان کا انتظار تھا۔ امتحان ہونے کی دیر تھی اور میں یہاں سے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے دن مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میرے امتحان سر پر آن پہنچے تھے۔ میرا خوب مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ہاں ہاں، یہی تو منسٹر بنے گا، یہی تو ہمارے ملک پاکستان کے حالات تبدیل کرے گا، اسی نے تو ہمارے مسائل حل کرنے ہیں۔ ماموں جان کے بچوں کی باتیں میرا کلیجہ چیر دیتی تھی، لیکن میں خاموش رہتا تھا۔ مجھے اپنے رب پر توکل تھا، اور میں اسی رب پر یقین رکھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ امتحان دینے کے لیے مجھے بہت مشکل سے چھٹی ملتی تھی۔ ماموں جان کی طرح طرح کی باتیں اور ان کے بچوں کے طنز میرا خون کلسا دیتے تھے، لیکن میں بس کچھ ہی وقت یہاں گزار رہا تھا۔ آخری امتحان دے کر میں سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ دکان پر جانے کی میں نے زحمت تک نہیں کی تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ میرا ارادہ کراچی سے لاہور شفٹ ہونے کا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں پر مجھے کوئی نہیں جانتا، سب کچھ مجھے خود دیکھنا پڑے گا، لیکن ایک آس امید تھی کہ وہاں جا کر میں اپنی زندگی تبدیل کر لوں گا۔ لاہور میں کاروبار ہے، میری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں رہ کر میں اذیت جھیلنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنا سامان وغیرہ باندھنا تھا اور الماری میں رکھی ہوئی پوری رقم نکال کر میں نے بیگ میں رکھی تھی اور سیدھا اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر ماموں جان کو اس بارے میں اطلاع مل گئی تو میرا حشر نشر کر ڈالیں گے، مگر اس سے پہلے ہی میں یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اسٹیشن پہنچ کر میں نے لاہور کے لیے ٹکٹ بک کیے تھے اور خاموشی سے اپنی ٹرین کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے جب اچانک میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل فون نکال کر دیکھا تو سامنے ماموں جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل عجیب کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ کیا میں یہ فون اٹھاؤں؟ اگر انہوں نے پیچھے کی آوازیں سن لی تو یقیناً وہ آرام سے یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر بے بنیاد مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے اور یہاں سے لے بھی جائیں گے۔ اس لیے میں نے موبائل فون بند کر کے خاموشی اوڑھ لی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد میری ٹرین آ گئی تھی۔
اپنے ڈبے میں بیٹھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بعض اوقات میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس رب نے مجھے بیٹا بنایا تھا۔ اگر میں ایک لڑکی ہوتا تو میری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اپنی ماں سے مجھے جتنی شدید نفرت تھی اس کا میں تو لفظوں میں اظہار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو اولاد کو سمجھتی ہے، لیکن میری ماں نے مجھے ایسے وقت میں تنہا چھوڑا تھا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹرین چلنا شروع ہو گئی تھی۔ وقت کٹتا جا رہا تھا لیکن میرا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں لاہور اسٹیشن پر آ چکا تھا۔ وہاں اتر کر سب مجھے اجنبی اجنبی لگ رہے تھے کہ میں کہاں جاؤں، کس طرف کو مڑوں۔ مجھے کچھ عطا پتہ نہیں تھا۔ کئی بار تو میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا تھا کہ میرے پاس ایک اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ اگر یہ رقم میرے پاس نہ ہوتی تو میں کیسے یہاں پہنچتا۔ میں سیدھا جا کر ایک ہوٹل پر بیٹھ گیا تھا۔ پیٹ بھر کر میں نے کھانا کھایا تھا۔ اب میرا ارادہ تھوڑی بہت معلومات حاصل کرنے کا تھا تاکہ اس حساب سے میں اپنے پنکچر کی دکان کھول سکوں۔ میں اب سیدھا روڈ پر چلنا شروع ہو گیا تھا، یہاں وہاں نظر گھماتے ہوئے میں ایک ایک چیز کو بھانپ رہا تھا۔ قدرے دور جا کر میں نے ایک آدمی سے ہاتھ ملایا تھا اور یہاں وہاں کی باتیں کر کے اسے اپنا آپ متعارف کروایا تو وہ فوراً ہی مجھے اپنی دکان کرائے پر دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ میں نے دکان کا جائزہ لیا تو دکان کافی بہتر تھی۔ یہاں پر میں رہ بھی سکتا تھا اور اپنا کام کاج بھی شروع کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے اسے ایڈوانس دے دیا تھا۔ بس اب اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا تھی کہ یہاں پر کوئی دھوکے باز نہ ملے، کیونکہ میری زندگی پھر ایک اور بار تباہ و برباد ہو جاتی۔ کچھ ساز و سامان خرید کر میں نے اپنی پنکچر کی دکان شروع کر دی تھی۔ ماموں نے مجھے اس کام کا اتنا تجربہ دے دیا تھا کہ میں نے بہت ہی کم وقت میں شہرت حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ میرا کام کافی پائیدار ہوتا تھا، اس لیے میں اب مشہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرے پاس ایک اور بھی بینیفٹ اور تھا کہ میں رہتا بھی اسی دکان پر تھا، اس لیے کوئی بھی کسی بھی وقت آتا تو مجھے اچھے خاصے پیسے مل جاتے۔ میری دکان 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی۔ میرا ارادہ اب کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کا تھا، مگر ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کسی میڈیکل کالج کو افورڈ کرتا۔ بس خاموشی سے کتابیں خرید لی تھیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا تھی کہ رزلٹ اچھا آ جائے تو میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دوں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ لاہور آئے مجھے پورے 3 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا ماموں نے مجھے بہت تلاش کیا ہوگا، لیکن ان کے ذہن میں دور دور تک یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاہور آ گیا ہوں۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ اڑتی اڑتی مجھے خبر ملی تھی کہ میرا انٹر کا رزلٹ آج آنا ہے۔ صبح سے ہی میں اپنے رب سے دعائیں کیے جا رہا تھا کہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے، کیونکہ اسی پر منحصر تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ وقت مزید تیزی سے گزرا تھا اور شام 5 بجے مجھے برابر دکان سے والوں نے بتایا کہ انٹر کا رزلٹ آ گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی انٹرنیٹ پر رزلٹ چیک کیا تو چند لمحے میں بس اسکرین کو ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے انٹر میں کافی اچھی پرسنٹیج حاصل کی تھی۔ میری محنت رائگاں نہیں گئی تھی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ میرے مرحوم باپ کی خواہش تھی کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں۔ میری ماں بھی اکثر کہتی تھی کہ میرا لاڈلا ڈاکٹر بنے گا اور تجھے میں ڈاکٹر بناؤں گی، مگر آج ان دونوں کو یاد کر کے میں صرف رویا تھا، اتنی شدت سے کہ برابر والے انکل میرے پاس آ گئے تھے، اور جب انہوں نے مجھے روتا دیکھا تو فوراً ہی مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ ان کو میری زندگی کے ہر حالات معلوم تھے۔ کافی دیر تک میں ان کے سینے سے لگا اپنا غم ہلکا کرتا رہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد ان سے علیحدہ ہو کر میں نے انہیں خوشخبری سنا دی تھی، جبکہ وہ میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولے، نوجوان اس طرح رویا نہیں کرتے، آج تم نے کامیابی حاصل کی ہے، انشاءاللہ کل تم بلندیوں پر جاؤ گے، بس اپنے آپ کو مضبوط بناؤ
آنسو بہا کر نہ کبھی کوئی آگے کو بڑھا ہے اور نہ کبھی کوئی آگے بڑھ پائے گا۔ مضبوط انسان ہی ہمیشہ آگے بڑھتا ہے جو ہر حالات سے لڑ جائے۔ ان کی بات درست تھی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو ماں باپ کی یاد میں آج خوب تڑپ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک دو کالج میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ یہاں اسکالرشپ مل جانا کوئی آسان نہیں تھا۔ میڈیکل کالج میں اتنی آسانی سے نہ کبھی کسی کو اسکالرشپ ملی ہے اور نہ کبھی مل پاتی ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں ایک ٹائر کا پنکچر لگا رہا تھا جب اچانک میری دکان کے سامنے ایک بڑی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے ہاتھ وغیرہ صاف کیے تھے اور جلدی سے اس گاڑی کے پاس گیا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تھا، سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا نام شمس ہے؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو اچانک اس نے ایک فائل میری طرف بڑھائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے 12ویں جماعت میں کافی اچھے نمبرز حاصل کیے ہیں، اب اسکالرشپ کے لیے بھٹک رہے ہو۔ میں ایسے اسٹوڈنٹ کو ہی تلاش کر کے انہیں اسکالرشپ دیتا ہوں۔ تمہیں بھی میں نے ایک میڈیکل کالج کی اسکالرشپ دے دی ہے۔ تمہاری پوری پڑھائی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تمہیں فیس کی ٹینشن نہیں لینی، اور جو بھی اخراجات ہوں تم مجھے اس نمبر پر میسج کر دینا، تمہیں سب تمہارے اکاؤنٹ میں مل جائیں گے۔ مجھے کسی جائز کیش یا ایزی پیسہ کا نمبر دے دو۔ ان کی بات سن کر میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، ان کو منع کرنا چاہتا تھا، لیکن میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ یہ شخص کون تھا جو میری اتنی مدد کرنا چاہ رہا تھا؟ فی الحال میں نے خاموشی سے انہیں اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیا تھا اور چپ چاپ میں دکان میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے تک میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے فائل کھول کر دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مجھے ایک بہت بڑے کالج میں ایڈمیشن ملا تھا، جہاں پر لوگ لمبی لمبی لائن لگانے کے بعد بھی مایوس ہو کر لوٹتے ہیں۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، یعنی ہجرت کرنا میرے لیے برا ثابت نہیں ہوا تھا۔ میری اپنی دکان ہو گئی تھی، پڑھائی اچھی جا رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس رب کعبہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ کافی دیر تک میں اسی بارے میں سوچتا رہا تھا اور پھر شام تک میں اس کالج کا وزٹ کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ میری دکان سے کالج کافی دور تھا، لیکن میں نے کوئی ناک منہ نہیں بنایا تھا۔ مجھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا، یہی میرے لیے سب سے بڑی غنیمت تھی۔ میں نے کالج شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی، اس لیے پہلے سیمسٹر میں مجھے بالکل پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں دن رات محنت کرتا تھا، اپنی دکان بھی چلا رہا تھا اور ساتھ میں اپنی پڑھائی کو بھی لے کر آگے کو بڑھ رہا تھا۔ میں انہیں کوئی میسج نہیں کیا کرتا تھا، اپنی ذات سے ہی میں سارا پیسہ لگاتا تھا۔ صرف ایک کالج کی فیس تھی جو میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ لاکھوں میں تھی اور میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی رقم ادا کر پاتا۔ ایک سال کس طرح سے گزرا مجھے کچھ نہیں پتہ چلا تھا۔ اگلے سال مجھے ایک روز ماموں کا فون آیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی کال ریسیو کی تو اگلی طرف سے انہوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی تھی کہ تمہیں احساس نہیں ہے میں یہاں پاگل ہو رہا ہوں، اور اگر تم لاہور بیٹھے ہو تو کم از کم مجھے بتا دو۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھلا انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں لاہور میں ہوں؟ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، بلکہ فون بند کر دیا تھا۔ ماموں کا ایک عجیب و غریب ڈر میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میٹرک کے بعد بھی انہوں نے مجھ پر کئی بار ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ ہاتھ اٹھانا میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر ڈال گیا تھا، اس لیے میں چاہ کر بھی ان سے سیدھی طرح بات نہیں کر پایا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔
کالج کی زندگی میری بہت خوبصورت گزری تھی۔ 4 سال میری زندگی کے بہت ہی منفرد تھے اور میں اب ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ 4 سال میں نے لاہور میں بہت اچھے گزارے تھے۔ زندگی نے مجھے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ اکثر ماموں کا فون آ جاتا تھا لیکن میں کال ریسیو نہیں کرتا تھا۔ 4 سال کے بعد میں نے کراچی جانے کے بارے میں سوچا تھا۔ ڈگری میرے ہاتھ میں تھی۔ مجھے علم تھا کہ وہاں جاتے ہی مجھے آسانی سے نوکری مل جائے گی۔ مجھے آگے بھی اسپیشلسٹ کی پڑھائی کرنی تھی لیکن اس سے پہلے میں ایک اچھی جاب چاہتا تھا۔ اس بار میں ٹرین سے واپس نہیں لوٹا بلکہ اس بار میں نے پلین کا ٹکٹ بک کر لیا تھا۔ میرے پاس اب اتنا روپیہ پیسہ جمع ہو گیا تھا کہ میں اپنے بل بوتے پر اپنی ایک نئی زندگی قائم کرتا۔ وہاں سے میں نے اپنا پورا سیٹ آپ بھیج دیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر اتر کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے بے اختیار چاروں جانب نظریں گھمائی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے قریب کسی اپنے کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ اپنا وہم سمجھ کر میں گھر کی طرف بڑھ گیا تھا لیکن جیسے ہی میں محلے میں داخل ہوا اور اپنے گھر کا انٹرس دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پورا گھر رینوویٹ ہو چکا تھا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ کہیں ماموں نے تو میری غیر موجودگی میں میرا گھر بیچ تو نہیں دیا؟ یہ سوچ آتے ہی میں فوراً سے اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا لیکن تالا وہی لگا ہوا تھا جو 4 سال پہلے میں لگا کر گیا تھا۔ میں نے کپ کپ آتے ہاتھوں سے اپنی چابی تالے میں لگائی اور تالا ٹھک کر کے کھل گیا تھا۔ میں بے اختیار سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر بھی مکمل بنا ہوا تھا لیکن یہ کس نے کیا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی میں محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے میری اماں کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، ہاتھ میں پھولوں کا ہار لیے۔ انہیں دیکھ کر میں بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے پورے وجود میں جنبش ہونا بند ہو چکی ہو، دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں انہیں پورے 6 سال کے بعد اپنی آنکھوں سے زندہ سلامت دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت بہت خوش تھا لیکن میں ان سے بے حد خفا تھا۔ میں نے فوراً ہی نظریں پھیر لی تھیں اور بے اختیار 2 قدم پیچھے کو ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے میری طرف لپکی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شمس بیٹا مجھے معاف کر دو۔ بیٹا میں مجبور ہو گئی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں روتے ہوئے بولا، کیوں مجبور ہو گئی تھی آپ؟ میں مر گیا تھا جو آپ مجبور ہو گئی تھیں؟ آپ کیوں چلی گئی تھیں مجھے تنہا چھوڑ کر؟ ایک دفعہ آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں آپ کے بغیر کس طرح جیوں گا؟ نہ میرے پاس باپ ہے نہ بہن بھائی ہیں۔ اگر اب بھی چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا؟ جبکہ وہ فوراً سے بولی، نہیں شمس بیٹا میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ مگر میں ایک بار پھر سے چلایا تھا، کیا بتائیں گی آپ مجھے؟ یہ کہ آپ نے میری زندگی کے 6 سال تباہ و برباد کر دیے اور اب آپ ایک ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے میرے سامنے آ گئی ہیں تاکہ میں آپ کو سینے سے لگا کر معاف کر دوں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک بلند مردانہ آواز گھر میں گونجی تھی، ایسا نہیں تھا بیٹا ہماری بات سن لو۔ میں نے بے اختیار نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میں اس انسان کو مر کر بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے پوری میڈیکل کی پڑھائی اپنے ذمے لی تھی، مگر یہ یہاں کیسے؟ اور یہ امی کو ہم کیوں کہہ کر مخاطب کر رہا تھا؟ اور پھر جو بات ان دونوں نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میں ایسا ہو گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، یعنی میری 6 سال کی نفرت ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ تمہاری ماں ہی تھی جس نے یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہارا خیال رکھا تھا۔ تمہاری میڈیکل کی پڑھائی اس نے ہی پوری کروائی ہے۔ اماں کی زندگی بابا کے انتقال کے بعد بالکل بنجر ہو گئی تھی۔ انہیں سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں رہیں تو کبھی بھی نہ مجھے ڈاکٹر بنا پائیں گی اور نہ خود ایک خوشحال
زندگی بسر کر پائیں گی۔ اسی دوران بابا جان کے ڈاکٹر نے امی جان کو پرپوز کر دیا، جبکہ وہ ان کی دوائی لینے کے لیے چلی جاتی تھی۔ اس وقت میری ماں نے انہیں سختی سے جھاڑ دیا تھا، لیکن انتقال کے بعد ہی انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں رہنا اب ان کے لیے خطرناک ہے، مشکلات ان کو چاروں جانب سے گھیر لیں گی۔ اسی لیے انہوں نے میری خاطر یہ سمجھوتا کیا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی۔ امی میرے بابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ماموں کو سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ آپ اسے اپنے ساتھ ہر وقت رکھیں گے۔ اس لیے وہ مجھے پنکچر کی دکان پر اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ میں کسی غلط فعل میں نہ پڑوں۔ ان کے گھر کھانا کھانا اور ان لوگوں کی اتنی سختیاں کہ ہر وقت میری فکر میں ہلکان ہونا، یہ سب اماں جان کی طرف سے تھا۔ میرا یہاں سے لاہور ہجرت کر کے چلے جانا، یہ سب ان کے علم میں تھا، اور پھر میرا رزلٹ آ جانے کے بعد بھی انہوں نے فوراً ہی میرے لیے ایڈمیشن کی بھاگ دوڑ کر لی تھی اور مجھے ڈاکٹر بنا ہی دیا تھا۔ میں بے اختیار روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میری زندگی پر انہوں نے ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، مجھے ڈاکٹر بنایا تھا، اور یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا۔ ہاں، میری زندگی کے 6 سال ان کے بغیر بالکل ویران تھے، بنجر تھے، لیکن ان 6 سالوں کے درمیان جو سکون مجھے ملا تھا، جو ترقی میں نے حاصل کی تھی، وہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میری اماں اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہتی ہیں۔ میں ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کرتا، کیونکہ ان کی اب ایک اپنی لائف ہے۔ جب سے میں نے پڑھائی کی ہے، مجھے اب دھیرے دھیرے سب کچھ سمجھ میں آنے لگ گیا ہے کہ زندگی صرف ایک شخص کے نام نہیں کی جاتی۔ زندگی کو گزارنے کے لیے انسان کو ہر طرح کا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں وہی زندگی میں آگے بڑھ پاتے ہیں، ورنہ اگر روایتی سوچ لے کر بیٹھے رہیں گے تو نہ کبھی خود آگے بڑھ پائیں گے اور نہ کبھی دوسرے شخص کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔